حيا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء، ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں، ایک کو آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عظیم الشان بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی عظیم خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائی، اور ماہ ذی الحج کے ان بابرکت دنوں میں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم نے مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، داماد پیغمبر ملت اسلامیہ کے ہادی اور رہبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو آیت پڑھی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اس بیعت کا پس منظر اگر دیکھیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ کی سرزمین سے مکہ شریف عمرہ کرنے کی نیت سے سفر شروع کرتے ہیں۔ مکہ سے قریب ایک فاصلے پہ میدان ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ کفار مکہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، حضور کے قافلے کو روک دیا گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا کہ ہم حملہ کرنے نہیں آئے، نہ جنگ کا ارادہ ہے نہ حملے کی کوئی نیت ہے، ہم تو اپنے رب کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کرنے آئے ہیں،
ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن کافروں نے بات نہ سنی۔ بات طے ہوتی ہے مذاکرات پہ کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کا سفیر بنا کر مکے میں جس ہستی کو بھیجا، اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو منظر ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا منظر جو عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ جن کو 6-7 سال ہو گئے مکہ چھوڑے ہوئے، جن کا رات اور جن کے دن گزرتے ہیں مکہ کی محبت میں، اور جب مدینہ سے نکلے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، اور وہ پرانی محبتیں، وہ سارا ایک مزہ آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک مدت کے بعد خدا کے گھر بیت اللہ کا نظارہ دیکھیں گے، خدا کے گھر بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ مکہ کی بڑی محبت ہے دل میں، اور محبت اتنی ہے کہ مکہ کی محبت میں مصطفیٰ کے صحابہ بیمار ہو جایا کرتے۔ جب حضرت عثمان غنی مکہ جاتے ہیں، سارے صحابہ کو روک لیا۔ یہ جو حضور کے دوسرے صحابہ ہیں نا، یہ کہنے لگے یار عثمان کتنے مقدروں والا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، ہمیں تو روک لیا گیا لیکن عثمان مکہ پہنچ گیا ہے، دل بھر کے بیت اللہ کا طواف کرے گا، دل بھر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، جی بھر کے صفا مروہ کی سعی کرے گا، جتنا دل چاہے گا حجر اسود کو چومے گا، مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ادا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضور کے صحابہ حضرت عثمان غنی کے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں، بڑے مقدروں والا ہے عثمان، بیت اللہ کا طواف بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، لیکن انداز دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جتنے دن مکہ میں رہے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ صفا مروہ کی سعی کی۔ کہا عثمان کیا ہوا، کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اس لیے نہیں کی کہ جب میرے محبوب نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تو عثمان کیوں کرے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق مصطفیٰ ہے۔ فرمانے لگے گیا ہوں مکہ کی سرزمین پہ، بیت اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے، لیکن عثمان نے طواف اس لیے نہیں کیا، عثمان کے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب طواف نہ کرے، عثمان طواف کرتا پھرے، محبوب صفا مروہ کی سعی نہ کرے، عثمان سعی کرتا پھرے۔ کہا عثمان کب کرو گے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے جب میرا محبوب بیت اللہ کا طواف کرے گا عثمان بعد میں بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ یہ عشق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت گزر گیا، واپسی کی اطلاع نہیں ہے۔ جو منافقین تھے انہوں نے افواہ پھیلا دی، شیطان نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے اکٹھا فرمایا اور ان صحابہ سے بیعت کیا لی ہے، غلاموں اگر تمہارے بھائی حضرت عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا ہے تو مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لیں واپس نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، حضور جب تک بدلہ نہیں لیں گے قتل عثمان کا واپس نہیں جائیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی کی شان میں جو دوسرا پہلو جس کے لیے ساری بات میں نے سنائی ہے، عثمان غنی کا مقام کیا ہے، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، لہرا کے فرمانے لگے غلاموں تم سب نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ حقیقت میں تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، لیکن میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اور اس ہاتھ کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جن صحابہ نے تیرے ہاتھ میں بیعت کی ہے نا، حقیقت میں انہوں نے تیرے ساتھ بیعت نہیں کی، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی شان ہے، اور مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذلیل القدر صحابہ رسول ہیں، امت مسلمہ کے ہمدرد اور رہنما ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے سخی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے حیا والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا مِنْ أُمَّتِي أَحْيَاءً اشد من امتی احیاء عثمان بن عفان۔ آقا فرماتے ہیں میری ساری امت میں اگر دیکھا جائے کہ حضور کی ساری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والا کون ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑھ کر جو حیا والا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے۔
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर वाली महबूब कायनात उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम घर में जलवागर हैं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक पिंडली से तहबत मुबारक का कपड़ा हटा है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का इजाज़त लेके हुजूर के करीब बैठ गए। आका की पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा है। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर होते हैं, इजाज़त लेके मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गए, पिंडली से कपड़ा हटा है। अम्मा जान फरमाती हैं, चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन, कहा उस्मान आया है। हज़रत उस्मान गनी को इजाज़त दी। अम्मा जान फरमाती हैं, जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज़रत उस्मान गनी को देखा, जल्दी से उठे, अपनी पिंडलियों पे तहबंद का कपड़ा डाल दिया। तहबंद नंगा करना ऐब नहीं है, शर्मगाह का हिस्सा नहीं है। दूसरे सहाबा हुजूर वैसे रहे। उस्मान गनी का मर्तबा और मुकाम सुनिएगा। अम्मा जान फरमाती, इस मंजर को देख के बड़ी हैरान हूँ या रसूल अल्लाह। जब सहाबा चले गए, अर्ज किया हुजूर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर होते हैं, कपड़ा मुबारक पिंडलियों से हटा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब हाजिर होते हैं, कपड़ा मुबारक पिंडलियों से हटा है। या रसूल अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी आते हैं तो आप अपनी मुबारक पिंडलियों पर तहबंद का कपड़ा डाल लेते हैं, वजह क्या है? आप जिसको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शान में महबूब का जुमला समझ आए, बोले ज़रा सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लीजिए। आका जानी फरमाने लगे, आयशा, मेरा उस्मान वो है जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया करते हैं। फरमाया उस्मान से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अज़मतो जन्नती 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 जन्नती, अज़मतो शाने उस्मान गनी जिंदाबाद, अज़मतो शाने उस्मान गनी। हुजूर फरमाने लगे, आयशा, मेरा उस्मान वो है जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं? आपने मुआखात मदीना का किताबों में पढ़ा है, हुजूर मदीना तशरीफ़ लाए, अंसार और मुहाजिरीन को बाई बाई बना दिया। रिवायत में मिलता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अपने वजूद पे चादर मुबारक ली थी, सीना मुबारक से कपड़ा हट गया। मुआखात मदीना के मौका पर जब हुजूर अंसार मुहाजिरीन को बाई बाई बना रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीब जो फरिश्ते हैं वो पीछे हट गए। अब हुजूर तो सब कुछ देखते हैं ना। आका ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, फरिश्तों, जब उस्मान के सीने से कपड़ा हटा है तुम पीछे क्यों हटे? फरिश्ते अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, उस्मान बड़ा हया वाला है, जब उस्मान के सीने से कपड़ा हटा है तो हमें भी हया आ गई कि हम उस्मान का सीना क्यों देखें। इतनी शान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इस अजीम सहाबी की अज़मतें बयान करते हुए, जाने जाना अहमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। उन 10 सहाबा जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, तीसरे नंबर पर जिस सहाबी का नाम आता है उस सहाबी को हज़रत उस्मान गनी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कई मरतबा हुजूर से जन्नत को ख़रीदा है। मस्जिद नबवी की जगह का मसला आता है, हुजूर फरमाते हैं, कौन है जो मस्जिद नबवी को जगह खरीद के दे, मैं मुस्तफ़ा उसको जन्नत दूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हुक्म हर एक के लिए या ख़ास के लिए है? फरमाया, जो भी जगह दे मैं उसको जन्नत दूंगा। गए, जगह खरीदी, मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, उस्मान ने जगह खरीद कर मस्जिद नबवी को दे दी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, मौला, उस्मान ने मस्जिद नबवी को जगह दी है, तो उस्मान के लिए जन्नत को वाजिब फरमा दे। मदीना की सरजमी पे मुसलमानों पे पानी की बड़ी किल्लत है, चूँकि मदीना में यहूदियों की कसरत थी, कुओं पे कब्ज़ा भी यहूदियों का है। मुसलमानों को पानी देते हैं तो बड़ा महंगा देते हैं। मुसलमानों में पानी की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है। करीम आका अलैहिस्सलाम, एक कुआं है जिसका नाम बेर रूमा है। हुजूर ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को खरीद कर अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ करे, मदीना के मुसलमानों के नाम कर दे, मैं मुस्तफ़ा उसको जन्नत दूंगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी महंगी कीमत में ये कुआं खरीदा। कुआं खरीद कर मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। हुजूर आपने दुआ दी थी,
خوشخبری سنا تھی، میں عثمان نے کنواں خرید کر مدینے کے مسلمانوں میں وقف فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ خداوندی میں آ کر التجا کرنے لگے، مالک و مولا، میرے عثمان نے تیرے کے لیے تیرے کی خاطر کنواں خرید کے وقف کیا ہے، میرے عثمان کے لیے جنت کو واجب فرما دے۔ کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کو خریدا ہے، اور قربان جائیں اس عثمان کی سخاوت کے۔ کریم آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں، اعلان فرمایا کہ اسلام کو ضرورت ہے مال کی، کون ہے جو اسلام کی راہ میں اپنا مال قربان کرے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، حضور اسلام کی خاطر مجھ عثمان کی طرف سے 100 اونٹ، محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ، ہم سارے حضرت عثمان غنی کے ذکر میں شامل ہو جائیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چند لمحے گزرے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 نہیں، عثمان کی طرف سے 200 اونٹ۔ چند لمحے گزرے، حضور 200 نہیں، عثمان کی طرف سے 300 قبول فرمائیے۔ اب باری آتی ہے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، کائنات میں بڑے سخی ہوں گے، لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے، 100 200 300 نہیں، حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، 950 اونٹ آقا کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں، 50 گھوڑے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، 1000 اشرفیاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے، آپ کا دور حکومت ہے، مکہ کے مدینہ کے بڑے عظیم اور مالدار تاجر ہیں، لیکن حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ مدینہ میں اناج کی کمی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کمی ہو جائے تو لوگ سٹور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مہنگا ہوگا تو پھر نکالیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ میں سے اکثر کاروباری حضرات ہیں، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سنیے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کی میری امت میں ضرورت ہو، ضرورت کے وقت کوئی بندہ اس چیز کی ذخیرہ اندوزی کر لے، آقا فرماتے ہیں اس بندے پہ خدا کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس وقت ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ امت میں ضرورت ہے، پتہ چلا گھی بڑا مہنگا ہونے لگا ہے، پکڑ کے ذخیرہ اندوزی کر لی، چینی مہنگی ہونے لگی ہے، ہزاروں بوریاں ذخیرہ اندوزی کر لی، اور تاجر کہتا کیا ہے کہ میں تو رزق حلال کماتا ہوں، آقا فرماتے اب حلال نہیں، اب تیرے لیے حرام ہے۔ مدینہ میں اناج کی کمی آ گئی، جمعۃ المبارک کا خطبہ دے کے نماز پڑھ کے فری ہوئے، لوگ بڑے پریشان، امیر المومنین اناج کی بڑی کمی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی اونٹ منگوائے اپنے پیسوں کے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عثمان نے منگوائے ہیں، اس چیز کی مدینے میں کمی بڑی ہے، عثمان تو منہ مانگی قیمت لیں گے۔ حضرت عثمان غنی جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، فرمانے لگے میں نے اس کی بڑی مہنگی قیمت لینی ہے۔ مدینہ کے لوگ حیران ہوئے، عثمان اتنا سمجھدار انسان ہے، اتنا سخی ہے، فرمانے لگے مہنگی قیمت لینی ہے۔ مدینہ کے لوگ حیران ہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنے خادموں میں اعلان کرتے ہیں یہ جتنا بھی غلہ عثمان نے تجارت کے لیے منگوایا ہے، سارا غلہ مدینے کے باشندوں میں عثمان کی طرف سے تقسیم کر دو۔ یہ عثمان غنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا مقام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح فرماتے حضرت عثمان غنی سے۔ حضرت رقیہ مصطفیٰ کا داماد ہونا بڑی شان ہے، مصطفیٰ کا داماد ہونا عام شان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کے دوہرے داماد ہیں۔ پہلے بڑی بیٹی کا نکاح فرمایا، انتقال ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی شہزادی کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اس لیے حضرت عثمان غنی کو عثمان ذو النورین کہتے ہیں۔ عثمان بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہی تو امت کو بتایا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ذو النورین 2 نوروں والے کیسے؟ اور میں پوری امت میں خدا کی کل خدائی میں اس کائنات میں ایک ہستی ایسی آئی ہے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں ہیں، اور اس ہستی کا نام حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ دوسری بیٹی کا وصال ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی شان میں جملہ بولا،
اس جملہ سن کے حق بنتا سبحان اللہ کہنا۔ عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ محبوب خدا فرمانے لگے لوگوں اگر مجھ مصطفیٰ کی 10 بیٹیاں ہوتی، 10 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرت عثمان غنی کے کارناموں کا ذکر کریں، آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی فتوحات بہت زیادہ کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے، کسی کے پاس قرآن کی 1 سورت ہے، کسی کے پاس قرآن کی 10 آیتیں ہیں، کسی کے پاس قرآن کی 2 سورتیں ہیں، کسی کے پاس قرآن کی 5 آیتیں ہیں۔ قرآن کسی کے پاس کتنا، کسی کے پاس کتنا، کسی کے پاس کتنا ہے۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب سے جب لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ، ختم نبوت کی خاطر جو مصطفیٰ کے صحابہ نے گردنیں کٹوائیں، 750 کے قریب حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ اب اسلام پھیل رہا ہے، دور دراز کے علاقوں میں اسلام ہے۔ اسلام چند سالوں کے لیے تو ہے نہیں، اسلام نے حکومت کرنی ہے قیامت تک، اسلام نے رہنا ہے انشاءاللہ قیامت تک۔ حضور کے صحابہ نے کہا پیارے عثمان غنی بڑی پریشانی ہے، اب جو لوگ نئے نئے مسلمان ہیں ان کو کون سا نسخہ دیں، قرآن کہاں پہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قرآن کا نسخہ منگوایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے بے شمار نسخے تیار کیے جائیں۔ پھر مختلف علاقوں میں اس قرآن کو بھیجا۔ حضور مصطفیٰ کی امت میں سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن جمع کیا تو اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، حضرت عثمان غنی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا ذکر خیر ان چند ایک جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کے انتہائی نرالے اور بے مثال صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے اپنی زندگی میں شہادت کی خبر دے دی۔ آقا کریم جبل احد پہ جلوہ گر ہیں، حضور ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی ہیں، مصطفیٰ کے 3 صحابہ ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں۔ یہ 4 ہستیاں جبل احد پہ چڑھتی ہیں۔ احد پہاڑ پہ جب حضور کے ٹھنڈے ٹھنڈے قدم لگے نا تو احد پہاڑ کے چھاتی میں بھی سکون ملا۔ احد پہاڑ نے مزے میں جھومنا شروع کیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ فرمایا احد تیری چھاتی پہ ایک خدا کا نبی ہے، دوسرا صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو محدثین نے لکھا 2 شہید کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے دور حکومت میں اسلام کو بڑی عزت ملی، بڑا عروج ملا۔ بلوائی جن کو باغی کہہ لیں مدینہ میں آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ تاریخ کربلا کو یاد رکھتی ہے، کربلا کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اہل بیت کے وہ عظیم اور مقدس تن جنہوں نے کئی دن بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن معزز سامعین اس پیاس کو بھی زندگی میں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جو 40 دن تک پیاسے رہے۔ جس عثمان غنی نے مدینہ کے لوگوں میں پانی تقسیم کیا، آج وہ دن ہے کہ 40 دن ہو گئے عثمان غنی کے لبوں کے قریب پانی کا گھونٹ بھی نہیں گیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر کے لیے پانی اور آپ کا تیر مارنا تو یاد ہے، لیکن یاد رکھیے گا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ مشکیزہ پانی کا بھر کے اٹھاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ میں عثمان غنی کو پانی پلاتا ہوں۔ کون جا رہے ہیں؟ مولا علی جا رہے ہیں۔ ایک باغ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزے پہ تیر مارا، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن سے پیاسے ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے امیر المومنین اجازت دینا، چند ایک باغی ہیں، مار دیتے ہیں، شکست دیتے ہیں، مدینے سے بھگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں اپنے پاک محبوب کے پاک شہر میں ان ناپاکوں کا خون نہیں گرنے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے مقدس شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے،
ایک صحابی رسول اپنا جوان بیٹا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار اگر کوئی دشمن اس دروازے سے عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو تو بیٹے کو کھڑا کرنے والا کون اور بیٹا کون ہے؟ جو اپنے جوان بیٹے کو حضرت عثمان غنی کی دہلیز پہ کھڑا کرتے ہیں اس کا نام حضرت مولا علی ہے۔ جس بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں اس بیٹے کو تاریخ حضرت امام حسن بن علی کہتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے دروازے کے باہر حضرت امام حسن و حسین کو پہرے دار بنا کے کھڑا کیا۔ گھر کے پیچھے سے بلوائیوں نے حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ایک بدبخت نے آپ کی کمر پہ تیر مارا، دوسرے بدبخت نے آپ کے بازو پہ تیر مارا، بازو شہید ہو گیا، آپ کے جسم سے کٹ کے جدا ہو گیا۔ ایک بدبخت نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کا خون نکلا، قرآن مقدس کے پاکیزہ اور حسین الفاظ پہ جا کے گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو درس دے دیا، کائنات والو سنو، عثمان نے اپنی جان تو دے دی ہے لیکن نبی کے شہر میں خون ریزی ہونا برداشت نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے صدقے سے آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رب ذوالجلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کا عشق اور اپنے محبوب کا پیار عطا فرمایا تھا، اللہ ہم گناہ گاروں کو ویسا حضور کا سچا پیار اور عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔